السلام علیکم ناظرین، کیا واقعی خلیج میں بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ کیا اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو دنیا میں تیل مہنگا ہو جائے گا اور مہنگائی آسمان کو چھونے لگے گی۔ ایران اور اسرائیل یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اس کے اثرات صرف دو ممالک تک محدود نہیں بلکہ پورے خطے اور دنیا کی کئی حصوں پر پڑ سکتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم حقیقت کے ساتھ بات کریں گے، آبنائے ہرمز کی اہمیت، خلیجی ممالک کی صورتحال اور پردیسی کارکنان کے لیے خطرات اور پاکستان میں مہنگائی کے اثرات۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کے لیے یہ ویڈیو اہم ہے۔ آبنائے ہرمز یہ دنیا کا سب سے اہم تیل کے راستوں میں سے ایک اہم راستہ ہے، جو تقریباً ایران کے ساتھ 25 کلومیٹر تک یہ چوڑا سمندر ہے، وہاں پر یہ شپ گزرتے ہیں۔ زیادہ تر جو تیل کا اپنا بیری شپ ہیں وہ گزرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایران نے یہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی اور کسی کے بیری شپ کو جہاز کو گزرنے نہیں دیا، اور جو گزرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو وہ میزائل یا ڈرون سے اڑا دیتے تھے، اور پاکستان کے لیے انہوں نے راستہ کھول دیا تھا۔ پاکستان کے کئی تیل کے جو شپ ہیں وہ ان کو گزرنے کی اجازت دے دی گئی، تو بعد میں اس کو آبنائے ہرمز کو سب کے لیے کھول دیا گیا، اور تقریباً جو ہے دنیا کا 20 سے 25% تیل کی سپلائی یہاں سے گزرتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ راستہ دوبارہ بند ہو گیا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ دور تک پھیلیں گے اور تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ جائیں گی۔ ابھی بڑھنا شروع ہو گئی تھی جب یہ تیل کی جو انہوں نے پابندی لگائی ہے، اس کے راستے کو انہوں نے بند کیا تھا، تو تیل کا جو ریٹ تھا وہ بڑھ گیا تھا، تو دنیا بھر کی توانائی اور اشیاء ضروریات جو ہے وہ مہنگی ہوں گی۔ بعض ممالک کی معیشت پر شدید دباؤ پڑے گا، اور یہ اثر صرف تیل یا خلیجی ممالک تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کے معاشی نظام پر اثر ڈال سکتا ہے۔ خلیجی ممالک میں سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، دبئی، قطر، کویت، بحرین اور عمان، یہ ممالک آئل اور گیس کی وجہ سے مضبوط ہیں، لیکن خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اگر کشیدگی بڑھی تو میزائل یا ڈرون کا شدید یہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے، کاروبار اور سرمایہ کاری متاثر ہو سکتی ہے اور عام زندگی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ خلیجی ممالک میں یہاں پر امریکہ یونائٹڈ آف اسٹیٹ کے اڈے، ہوائی اڈے ہیں، یہاں پر وہ کئی ایسے ڈرون اور میزائل سے اٹیک کیا ہے ایران نے ان کے اڈوں کو، تو بعد میں نہ خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی، ابھی جھڑپیں ہو رہی ہیں، امریکہ ڈرون مار رہا ہے ایران کی سرزمین پر، اور ایران بھی دفاع کے لیے آگے جو ہے وہ بھی ڈرون اور میزائل جو ہے ان کو ہٹ کر رہا ہے۔ یہ عرب امارات میں جتنے ملک ہیں خلیجی ممالک، ان پر جتنے اڈے ہیں ان کے امریکہ کے، وہاں پر وہ ہٹ کر رہا ہے۔ لاکھوں پردیسی خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، فلپائن کے کارکنان۔ فوری طور پر سب کی نوکریاں جو ہے نا وہ ختم تو نہیں ہوں گی، لیکن خطرے میں آ گئی ہیں۔ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، اور ٹورزم جو ہے جیسے شعبے جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور پردیسی بھائیوں کے لیے میرا ایک اہم مشورہ ہے، حالات وہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں، فلائٹس کی ٹکٹ جو ہے وہ بھی مہنگی ہو رہی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آبنائے ہرمز کا اس طرح کا مسئلہ چلتا رہا، یہ آبنائے ہرمز بندرگاہ جو ہے یہ بند کر دی گئی، ایران کا تو وہاں پر ہولڈ ہے، اور ایران نے کئی ایسے میزائل جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں داغے ہیں، تو یہاں پر پردیسیوں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ چھٹی چلے جائیں اپنے اپنے ملکوں میں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ حالات بہت کافی سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ یہ جو ابھی تک وہ جنگ کا جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، حالات جو ہے وہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، مہنگائی جو ہے پاکستان میں بھی اس نے تھوڑا سا اڑان پکڑ لی ہے، اب کوئی پتہ نہیں آتا کہ کسی ٹائم بھی ڈیزل اور پٹرول کے ریٹ میں رد و بدل ہو سکتا ہے، اپ ہوگا ڈاؤن نہیں ہوگا، اور یہی جو اثر پڑ رہا ہے یہ اوورآل پوری دنیا میں پڑ رہا ہے۔
یہ جو اس کے اثرات ہیں، یہ جو جنگ سٹارٹ میں ہو رہی ہے، ابھی اس کا سٹارٹ ہے، رکنے کا تو نام ہی نہیں لے رہی۔ تو باقی اللہ معاف کرے، میری یہ برادرانہ ریکویسٹ ہے اپنے پردیسی بھائیوں سے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے چھٹی چلے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اگائے بگائے اپنی کمپنی کے حالات آپ چیک کرتے رہیں، اور یہ جو خطرات والے علاقے ہیں ان سے آپ دور رہیں۔ پہلے آپ اپنے آپ کی سیفٹی کو مد نظر رکھیں، پھر آپ کی جو ہے نا وہ کام تو چلتا رہتا ہے، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت آپ کے لیے قیمتی ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے قیمتی ہے۔ آپ نے احتیاط ضرور کرنی ہے۔ پاکستان میں اگر تیل مہنگا ہوا تو ہر چیز مہنگی ہو سکتی ہے، کیونکہ حالات جو ہیں کسی بھی چیز پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا انحصار یہ تیل اور پٹرول پر ہے۔ اگر ان کے ریٹ اپ ہوتے ہیں تو آٹومیٹک کرایہ جو ہے وہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ادروائز جو ہماری وہ چیزیں ہم اس کھانے پینے کی چیزیں، غذائی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کے ریٹ بھی مہنگے ہو جائیں گی۔ یہ وقت جو ہے گھبرانے کا نہیں ہے بلکہ سمجھداری کا ہے۔ موجودہ حالات پر نظر رکھیں اور سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کریں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا اور کمنٹ میں اظہار خیال لازمی کریے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔